ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں آپ، کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، مولانا صاحب جو ہیں وہ ان پر بات اب رکی ہوئی ہے کہ آیا وہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں یا اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتے ہیں۔ آج جو رات کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اجلاس جو ہے وہ مؤخر کرنا پڑا۔ مولانا صاحب جو ہے اس دفعہ لگتا ہے کہ رائے راست پر آئے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو ہے وہ فیصلہ پختہ کیے ہوئے لگتا ہے۔ آپ ان کی یہ گزشتہ روز کی ایک تقریر ہے اسمبلی میں، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کس طریقے سے انہوں نے طاقتوروں کو للکارا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اس کے حدود میں جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہاں جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، اور جب اس کی عزت، اس کی آبرو کو بریچ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے، اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں گے۔ جناب والا، فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے۔ میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی۔ شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے
تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کی کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے، اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، ہو سکتا ہے جی۔ اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بینچ میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا۔ ان جتھوں کو ختم کریں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں مولانا صاحب نے جو ہے وہ ببانگ دہل یہ بات بتا دی ہے، اور انہوں نے جرنیلوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس ملک کی تنزلی میں یا اس ملک کی سیاست میں، جس طریقے سے انہوں نے مداخلت شروع کی ہوئی ہے ججوں کا، جرنیلوں کا، یعنی اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ جرنیل جو ہیں جہاں جب چاہتے ہیں ججوں سے لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ کرائے کے جو سیاستدان ہیں ان کے کندھوں پہ رکھ کر بندوق چلاتے ہیں،
چاہے وہ کوئی بھی حکومت آئے اس میں جو ہے وہ جنرلوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور جو پشت پرائی جو ہوتی ہے جنرلوں کی وہ پیچھے موجود ہوتی ہے، اور سامنے ان کے جو ہے وہ کٹھ پتلی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب کب تک یہ چلیں گی؟ مولانا صاحب نے جو اندیا دے دیا ہے وہ اس میں لگتا یہ ہے اس دفعہ کہ شاید مولانا صاحب جو ہے وہ اب اصولی سیاست کی طرف لوٹنے جا رہے ہیں، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہر حکومت میں حکومت کے ساتھ ہوتے تھے، اپوزیشن میں بہت کم بیٹھے ہیں۔ تو اس دفعہ اب انہوں نے جو فیصلے کرنے شروع کیے ہیں، اور یہ عوامی جو دباؤ ہے ناظرین کرام، یہ وہ دباؤ ہے جو مولانا صاحب سے یہ فیصلے کروا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے جو سلوک ہوا، آپ نے سنا جس طرح ویڈیو میں انہوں نے اس کی بھی مذمت کی، اور دوسرا جو سیاستدان ہے، اب طریقہ اصولی یہی ہے کہ سیاستدان ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ جنرلوں اور ججوں نے بہت اپنا زور لگا لیا، وہ اس ملک کو تنزلی کے گڑھے میں ہی لے کر گیا۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔